تحریک انصاف سے منسلک ہر کارکن کی ایک اپنی ظلم کی داستان ہے. جو شخص بھی تحریک انصاف سے منسلک ہے ان کے گھر والوں کو، ان کی اہل و عیال کو، ان کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے. اور موجودہ کہانی یہ ہے کہ اس وقت سید رضا علی گیلانی اور ان کے اہل و عیال کو، ان کے خاندان کو نہ صرف تشدد کا اور ہراساں کرنے کا واقعات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ یہ جو ٹک ٹاک حکومت ہے، یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، فارم 47 کے تھرو عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے اس وقت جو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی تمام حدود پار کر دی ہیں. پہلے تو صرف افراد تک یہ تشدد اور یہ ہراساں کرنے کی صورتحال جو تھی وہ افراد تک محدود تھی، لیکن اب انہوں نے تمام مذہبی شخصیات اور ان مقامات کی جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس وقت بہاول شیر قلندر دربار پر، جہاں پر مریم کے اپنے بابا اور چاچا جا کے الیکشن سے پہلے حاضریاں دیتے ہیں، جب تک کہ سید رضا علی گیلانی نون لیگ کے ساتھ منسلک تھے، ان درباروں پہ جا کر حاضریاں بھی دی جاتی تھیں، چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے. اور یہ وہی دربار ہے جن سے انہوں نے فیض یابی حاصل کی ہے، جس کی بدولت انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. لیکن اب جب یہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں تو آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ اس دربار کو ہی تالے لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اسی کو ہی محکمہ اوقاف کی تحویل میں لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور اب یہ معاملہ چند افراد تک منسلک نہیں رہا، انہوں نے اپنی تمام حدود پار کر دی ہیں، ہر حد سے گر چکے ہیں اس وقت. یہ خود تو یہ لوگ عوام کو پنجاب میں سموگ کے اندر مرتا چھوڑ کے اپنا علاج کرانے جنیوا چلے گئے ہیں، اور یہاں پہ عوام کی کوئی بھی ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ خیال نہیں آ رہا کہ عوام اس وقت سموگ سے کیسے لڑ رہی ہے. اور ان کو ہر جگہ جا کر صرف اپنی ایک تشہیر کرنی ہوتی ہے اور ہر جگہ جا کر ٹک ٹاک بنانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں، جو کہ کام نظر نہیں آ رہا اس وقت. اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ لوگ خود اٹھ کے کسی اور ملک میں نہ بیٹھے ہوتے، ایک صحت افزا مقام پر نہ بیٹھے ہوتے جہاں پہ آپ کی دوسری سائڈ پہ حکومت جو ہے، جو آپ کی عوام ہے وہ مر رہی ہے. آپ نے ایک شخص کی نفرت میں اپنی تمام باؤنڈریز کراس کر دی ہیں، اپنی تمام لمٹس کراس کر دی ہیں. اور جو 24 نومبر کی کال ہے، آپ اتنا ڈر چکے ہیں اس سے کہ آپ نے نہ صرف لوگوں کو دھمکیاں دینا، ان کے گھروں کو توڑنا، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اب آپ نے مذہبی مقامات پر، درباروں پر بھی جو ہے کاروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں اور دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. آپ سیاست سے تو دور رکھیں نا، کم از کم مذہب کو، مذہبی ہتھ کنڈا آزمانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ پیچھے نہ ہٹے، اگر آپ نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا. یہ صرف کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے تشدد کیا گیا عمران ریاض کے اوپر، عثمان ڈار کے اوپر، اسلم اقبال کے اوپر. یہ وہ نام ہے جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، یاسمین راشد ہیں اور زرتاج گل ہیں، کس طرح سے ان کی عزتیں پامال کی گئی ہیں. لیکن اب آپ افراد کو چھوڑ کر مذہبی مقامات پر آ چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں کہ آپ نے مذہب کو سیاست میں انکلوڈ کر کے رگڑا لگانا شروع کر دیا. تو آپ اپنی غیرت کا اور اپنی مذہب کا ہی کچھ خیال کریں. تو اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ رضا علی گیلانی کی خاندان ہو یا پھر پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن ہو. ایک طرف جو اوپریسر ہیں جنہوں نے فارم 47 سے حکومت بنائی ہوئی ہے اپنی، اور عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ عام عوام ہو یا پھر کسی پارٹی سے منسلک ہو. آپ کی لویلٹی کی وجہ سے، کیونکہ آپ ایک پارٹی سے منسلک ہیں، اس کی وجہ سے، وہ پارٹی جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر، آپ پر تشدد کیا جائے گا، آپ کے بیوی بچوں پر تشدد کیا جائے گا، آپ کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا، آپ کے گھروں میں گھس کے چھاپے مارے جائیں گے. یہی نہیں، اب تو درباروں پر بھی بین لگا دیا جائے گا اور اس کو بھی حکومتی تحویل میں لینے کی اور تالے لگانے کی دھمکیاں دی جائیں گی. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے اور حکومت بوکھلائی ہوئی ہے صرف ایک شخص کی نفرت میں.